अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूसुफ सिराज व्लॉग्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। फ़लस्तीन का इशू एक अरसे से मुस्लिम दुनिया के सीने पर सुलगता हुआ नासूर बना हुआ है। अपनों की आपने देख ली है, बेवफाई कह लीजिए, नाअहली कह लीजिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अब फ़लस्तीनियों की हमायत में वहाँ से आवाज़ें उठा दी हैं कि दुनिया दंग रह गई है। अब ये ताज़ा तरीन एक मिसाल पिछले दिनों सामने आई है डच पार्लियामेंट से। डच पार्लियामेंट में एक खातून पार्लियामेंटेरियन हैं जिनका नाम है ईस्टर ओवीहैंड। इन्होंने बड़ा शानदार इस एक काम किया। इन्होंने फ़लस्तीन के काज के साथ, उनके मकसद और मिशन के साथ इजहार यकजहती के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि ये इंसानियत का मसला है और इसराइल इस पर जुल्म और सितम के कितने पहाड़ तोड़ चुका है और दुनिया किस तरह इस पर एक मुजरिमाना गफलत बरत रही है। उन्होंने एक अनोखा अंदाज इख्तियार किया। जब इजलास में शिरकत के लिए वो आई, एक मुअम्मर और एजड खातून है, तो सारे देखकर दंग रह गए। उन्होंने एक ऐसा लिबास पहन रखा था जिसका ब्लाउज वो फ़लस्तीनी झंडा था। अब वो कुछ कह नहीं सकते थे कि ये क्या मामला है, दंग थे कि ना ये मुसलमान है, ना इसका कोई फ़लस्तीन से ताल्लुक़ है, ना नीदरलैंड का कोई फ़लस्तीन से ताल्लुक़ है, तो ये क्यों इस तरह पहन के आ गई है। बहरहाल कुछ सानिये तो सारे साकत रहे, सामत रहे, दंग रहे। लेकिन उसके बाद वहाँ के स्पीकर ने कहा कि मैं आपसे कहता हूं कि आप ये लिबास क्यों पहन के आई हैं, इस तरह का लिबास आपको नहीं पहनना चाहिए था। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि जनाब स्पीकर, मैंने पूरे कवायदो ज़वाबत पढ़े हैं, मैंने पार्लियामेंट में आने के, यहाँ बैठने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मैंने पढ़ा है। मुझे कहीं नहीं मिला कि मैं इन रूल्स के तहत कोई ऐसा लिबास नहीं पहन सकती जिसका रंग सब्ज़ हो, जिसका रंग सुर्ख हो, जिसमें वाइट धारी हो और जिसमें ब्लैक शेड आता हो। मुझे तो कहीं इस तरह का कानून, कोई रेगुलेशन नहीं मिली। बड़ा शानदार उनका जवाब था। लेकिन स्पीकर ने कहा कि आपकी बात ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कोई भी लिबास इस तरह का पहना जा सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम गैर जानबदार रहें। कैसी कमाल की बात उन्होंने कही, गैर जानबदार रहें। कौन से गैर जानबदार भाई? जहां जुल्म होता है, जहां सितम होता है, जहां कब्जा होता है, वहां से भी आप गैर जानबदार रहेंगे तो किस लिए बनी है ये पार्लियामेंट और किस लिए बने हैं ये असूल दुनिया के। बहरहाल वो खातून थी, बड़ी ज़ीरक खातून थी, वो वापस चली गई और कुछ देर के बाद जब वापस आई तो ऐसा तमांचा उसने पार्लियामेंट के मुंह पर दे मारा था, स्पीकर के मुंह पर दे मारा था कि अब वो सब और ज़्यादा हैरान थे और कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब के ये खातून जो लिबास पहन के आई थी वो सुर्ख रंग का लिबास था और उस पर तरबूज के बीज बने हुए थे। ये लिबास क्या है? ये बजाय खुद फ़लस्तीनी मज़ाहमत का एक शिआर है, उनकी एक अलामत है। तरबूज का जो रंग है या तरबूज की जो तस्वीर है, यानी रेड कलर और उस पर तरबूज के बीज, ये एक खास स्लोगन और ख़ास अलामत है फ़लस्तीनियों की। तो अब के वो ये पहन के आ गई, इसका मतलब है कि मगरबी लोग किस कदर कमिटेड हो चुके हैं इस मिशन के साथ, इस मकसद के साथ। वो गोया कि उसको अंदाज़ा था कि हो सकता है कि इस पर एतराज़ कर दिया जाए। उसका जवाब वो सोच के गई थी, लेकिन उसका एक वो जिसको कहते हैं ना कि ऑप्शन बी या प्लान बी, वो भी वो तैयार करके गई थी। दूसरी शर्ट उसने बिल्कुल फ़लस्तीन के काज की हमायत में तैयार रखी थी, वो पहन के आई। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में मगरब से इस कदर तेज़ी के साथ, तवानाई के साथ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, बल्कि अब तो बाकायदा तौर पर बहुत से ममालिक फ़लस्तीन को बाकायदा मुल्क, आज़ाद मुल्क तस्लीम कर चुके हैं। इस तस्लीम करने से क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, यानी कितना फ़ायदा हो सकता है फ़लस्तीनियों को। लेकिन पहले मैं आपको ज़रा उन मुल्कों के नाम सुना दूँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि अब तक 13 ममालिक, दुनिया के 13 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं और बहुत से बड़ी तेज़ी के साथ इसको तस्लीम करने को तैयार बैठे हैं। वो इशारे दे चुके हैं, इंडिया दे चुके हैं कि अनकरीब वो भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे, आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेंगे। अब इतवार की अगर मैं बात करूँ तो इतवार के रोज़ कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बरतानिया ने, पुर्तगाल ने और फ्रांसीसी सदर एमुआइल मैख्वान ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। इससे पहले स्पेन कर चुका है, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, नॉर्वे। और लेकिन असल मसला क्या है?
اب یہ سارے لوگ اگر تسلیم کر رہے ہیں تو فلسطین کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ دنیا میں ناظرین کرام اگر کچھ ملکوں کو کوئی ممالک تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ ایک آزاد ملک بن جاتا ہے۔ تائیوان کی ایک مثال سامنے ہے۔ چائنا تائیوان کو اپنا ایک صوبہ قرار دیتا ہے، لیکن تائیوان دنیا کے ساتھ ایک ملک کے طور پر ڈیل کرتا ہے، اس کی نمائندگی موجود ہے اقوام متحدہ میں۔ تو کسی بھی ملک کو آزاد ہونے کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اس کی سرحد ہو، پھر اس کی اپنی حکومت ہو، اور خود مختاری ہو۔ تو یہ ممالک جو تسلیم کر لیں، اس کا فائدہ فلسطین کو یہ ہوگا کہ گویا کہ یہ سارے ممالک نمبر 1 اپنا اخلاقی وزن فلسطین کے حق میں ڈال رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف ڈال رہے ہیں، اس کی جارحیت کو، اس کے ظلم کو، اس کے بھوک کو ایز اے ویپن استعمال کرنے کے خلاف کھڑے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ممالک اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں گویا کہ ان کے حق میں کھڑے ہوں گے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ فلسطین کو سفارت خانے کھولنے کی اجازت دیں گے اور یہ اپنے وہاں سفارت خانے بھی کھول سکیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں فلسطین ایک آزاد قوم کے طور پر، آزاد ریاست کے طور پر بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ بیٹھنا مشکل اس لیے ابھی ہے کہ امریکہ جیسا ملک جس کو ظلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ چارلی کرک جو بڑا ایک قریبی دائیں بازو کا ساتھی تھا ٹرمپ کا، اس کے لیے انہوں نے کوئی تقریب منعقد کی تھی جس میں کئی لوگ، جے ڈی وینس نائب امریکی صدر بھی موجود تھا، اور اس نے کہا بڑا میرا شاندار دوست تھا، اور اس کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی تو لیکن اس کی آواز کو ہم آج اور زیادہ بلند کریں گے۔ اس کی بیوی نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ یہ ویسے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ جن نظریات کو مانتے ہوں ان پہ آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہ اس کی بڑی زبردست قسم کی سپیچیں سامنے آئی تھی، گفتگو سامنے آئی تھی اس کے خامد کے مرنے کے بعد۔ تو ایریکا کرک اس کا نام ہے، تو لیکن اس تقریب میں اس نے کہا کہ مجھے ایک زندگی کی مشکل ترین گھڑی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب میں ہسپتال میں گئی اور میں نے اپنے خاوند کی مسخ شدہ ڈیڈ باڈی دیکھی۔ پہلے اس نے اعلان کیا تھا کہ میں اس کا بدلہ لوں گی، لیکن یہاں روتے ہوئے، ہچکچاتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اسے معاف کرتی ہوں، قاتل کو معاف کرتی ہوں۔ گلے میں اس نے سلیپ پہن رکھی تھی اور اس نے بائبل پر عمل کرتے ہوئے، عیسائیت کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ میں بہرحال اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ عیسائی ہوں، عیسائیت میں معافی بہت بڑی چیز ہے، بائبل میں معافی بہت بڑی چیز ہے، تو اس نے اتنے بڑے زخم کے باوجود اس کو معاف کر دیا۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ کھڑا تھا اور ٹرمپ نے کہا کہ میرے اور اس چارلی کرک میں فرق یہ ہے کہ وہ دشمنوں کو معاف کرنے والا تھا۔ اس کی بیگم نے بھی چلو معاف کر دیا، لیکن میں معاف نہیں کرتا۔ اب صدر ٹرمپ بھی بائبل پر حلف اٹھا کے آئے ہیں، وہ بھی ایک عیسائی ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ایریکا کرک کیا کرتی ہے کہ وہ ظالم کو بھی معاف کرتی ہے۔ لیکن یہ شخص کیسا شخص ہے امریکہ جو بیچارے مظلوموں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ 2024 میں جب آزادی کی بات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کی گئی تو یہ امریکہ تھا جس کو شرم نہیں آئی، جس کو حیا نہیں آئی کہ اس نے دنیا کے مظلوم ترین لوگوں کے خلاف اپنا ہاتھ کھڑا کیا، اور اس وقت بڑی اس کی تو ہوئی تھی اور توف کیا تھا لوگوں نے کہ کیسا یہ سویلائزڈ امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہاں کی ایک خاتون فلسطین کے بچوں کو بھوک میں مرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتی ہے، وہاں کے لوگوں کی جان لینے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتی ہے، وہاں غیر انسانی محاصرے کو قائم رکھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتی ہے۔ تو 2024 میں باوجود اس کے کہ یہاں امریکہ کی تعلیمات، عیسائیت کی، بائبل کی، تسلیب کی، وہ اپنے طور پر ان کی جو ہوں اس کے خلاف جا کے یہ ان کا ساتھ دیتا ہے امریکہ۔ اب پھر خطرہ یہ ہے کہ جب سلامتی کونسل میں کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو امریکہ چونکہ ان 5 ممالک میں سے ایک ہے جو مستقل ممبر ہیں سلامتی کونسل کے اور جنہیں ویٹو پاور حاصل ہے، تو چنانچہ یہ امریکہ اگر ویٹو کر دیتا ہے تو بیچارے فلسطینی آزاد ریاست اقوام متحدہ میں نہیں بن سکیں گے۔ لیکن یہ لوگ جتنے بھی ہیں، جتنے ممالک ہیں، خاص طور پر ان میں کینیڈا کا تسلیم کرنا یہ بہت معنی اس لیے رکھتا ہے کہ کینیڈا وہ بڑی 7 معیشتیں G7 ممالک میں سے ایک ملک ہے، اور اسی طرح برطانیہ اس کو ویٹو پاور حاصل ہے اقوام متحدہ میں، تو اس کا تسلیم کرنا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ویٹو پاور الگ سے ایک بدماشی ہے کہ دنیا ساری ایک طرف جا رہی ہو، لیکن آپ امریکہ ہوں، آپ چائنا ہوں، آپ روس ہوں یا آپ برطانیہ وغیرہ ہوں،
تو آپ کا اکیلا ہاتھ کھڑا ہوتا ہوا یہ بتاتا ہے کہ نہیں جی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کو بھی یہ ظالم جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے اور امریکہ کا ہاتھ، برطانیہ کا ہاتھ اس کو ویٹو کر دیتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کوئی مجھے بتائے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے فلسطین کی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مغرب کے اندر سے لاکھوں کے مجمع کھڑے کر دیے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر لوگ اب اس کی شرٹس پہن کے آنے لگ گئے ہیں، اور حالت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کے اثرات بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں کہ پاکستان کا مقابلہ جب اقوام متحدہ میں اسرائیل کو کرنا پڑا تو پاکستانی نمائندے نے جس طور پر دھویا پھر اسے، اور جس طور پر ان کو پٹھنیاں دی ہیں، وہ اس کے بعد اس نے معذرت بھی کی تھی اور اس کی آواز بھی لڑکھڑائی تھی، اور اس نے کہا تھا پاکستان ہمارا مخالف ہے۔ اب جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں بہت سے ممالک، پاکستان بھی کر رہا ہے، تو اقوام متحدہ کے اجلاس میں جرأت نہیں ہوئی اسرائیلی نمائندے کو وہ آ کے بیٹھ سکے، انکار کر دیا اس نے۔ یعنی یہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اخلاقی طور پر، سماجی طور پر دنیا کی طرف سے۔ ایسے ہی نہیں صدر نے کہہ دیا تھا نتنیاہو نے کہ دنیا ہمیں محاصرے میں کرنا چاہتی ہے، ہم محاصرہ توڑیں گے، ہم اکیلے جئیں گے، اپنے ہتھیار بنا لیں گے۔ تو یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ پاکستان بھی اپنا پورا سٹانس لے کے کھڑا ہو۔ پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار کا ایک جملہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، حدیث نبی علیہ السلام کی یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ بیماری پیدا ہوئی ہے 1948 میں، 1947 میں اس کا اللہ نے پاکستان کی صورت میں علاج کھڑا کر دیا تھا، اور یہ علاج سعودی عرب اور پاکستان کے آپس میں دفاعی معاہدے کے بعد بڑا تریاق بننے والا ہے اور بڑا قریب پہنچ چکا ہے۔ ادھر دنیا کا دباؤ ہے، ادھر مسلمان آہستہ ہی صحیح، سست ہی صحیح، بڑا ایک یعنی کہ لیزی اور کچھوے کی چال ہی صحیح، لیکن درست سمت میں جانے لگ گئے ہیں۔ دو ملک اتحاد کر چکے ہیں، اس کے اثرات، دنیا کے اثرات اسرائیل پر مرتب ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں پر بھی اس آزادی کا سویرا انہیں دیکھنا نصیب فرمائے، یہ بھی ایک آزاد قوم کے طور پر اور زندگی اپنی مرضی سے جینے کے طور پر جی سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔